یوم وفات 22 جمادی الثانی، اور اسی نسبت سے میں آج اپنی معروضات پیش کروں گا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات شرح صدر سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، اور جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، کہ انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے زیادہ رتبہ، سب سے بلند مقام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ پھول تو سارے کے سارے ہی خوشنما دلربا ہوتے ہیں، مگر گلاب کے پھول کی بات کچھ اور ہے۔ دھاتیں تو ساری ہی کام کی ہوتی ہیں، مگر سونے کی بات کچھ اور ہے۔ موتی سارے ہی قیمتی ہوتے ہیں، مگر زمرد اور یاقوت کی بات کچھ اور ہے۔ دن تو سارے ہی محترم ہوتے ہیں، مگر جمعے کی بات کچھ اور ہے۔ اسی طرح راتیں تو ساری ہی عبادت کے لیے ہیں، مگر لیلۃ القدر کی رات کی بات کچھ اور ہے۔ اور اسی طرح مہینے بھی سارے کے سارے ہی محترم ہوتے ہیں، مگر رمضان کے مہینے کی بات کچھ اور ہے۔ اور اوقات سارے ہی سارے قابل قدر ہوتے ہیں، مگر تہجد کی بات کچھ اور ہے۔ اور آسمانی کتابیں ساری کی ساری محترم ہیں، احترام والی ہیں، مگر قرآن کی بات کچھ اور ہے۔ اور اسی طرح امام تو سارے کے سارے مقتدا پیشوا ہیں، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کچھ اور ہے۔ شہر تو سارے کے سارے اللہ کے بسائے ہوئے ہیں، مگر مکہ اور مدینہ کی بات کچھ اور ہے۔ مسجدیں ساری کی ساری اللہ کے گھر ہیں۔ اللہ خود کہتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مسجدیں میرے گھر ہیں، مگر مسجد حرام اس کی بات کچھ اور ہے۔ تمام کے تمام انبیاء کے قاصد جو ہیں وہ محترم ہیں، مگر اسی طرح جو ہیں صدیق اکبر کی بات کچھ اور ہے۔ تو یہ آسمان ہدایت کے سارے تارے ہیں، مگر ابوبکر کی بات کچھ اور ہے۔ صدیق اکبر بہت ساری چیزوں میں صحابہ کرام سے آگے، مردوں میں سب سے اول اسلام قبول کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے قرآن شریف کا نام مصحف رکھا، سب سے پہلے وہ شخص ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کفار سے لڑے اور دین الہی اور دعوت نبوت کے سب سے پہلے مجاہد، اور سب سے پہلے خلیفہ راشد ہے، سب سے پہلے جنہوں نے بیت المال قائم کیا، سب سے پہلے انہوں نے خلافت کے لیے ولی عہد مقرر کیا، صحابہ کرام میں سب سے پہلے جنہوں نے اجتہاد کیا، سب سے پہلے ان کا لقب خلیفہ ہوا، اسلام میں سب سے پہلے ان کا لقب جو ہے عتیق ہوا، امت محمدیہ میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور سب سے پہلے جنہوں نے اسلام میں مسجد بنوائی وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ جن کو سب سے پہلے صدیق کا لقب دیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ ثانیہ نہیں جن کا لقب ہے، اور ان کو اللہ نے قرآن میں ثانیہ نہیں کہا۔ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی
اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحب، یہ صاحب جو ہے یہ ساتھ والے ابو بکر صدیق، جس وقت دشمن آپ کا پیچھا کرتے ہوئے غار تک پہنچے تو اس وقت جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خوف ہوا، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ میرے صدیق پریشان نہ ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ثانیت نہیں اذ ہما فی الغار، یہ نقطہ نکالا گیا ہے، جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں وہیں پہ حضرت ابو بکر صدیق یعنی ثانی ہیں، یعنی دوسرے ہیں۔ دین کی نصرت میں حضور اول ہیں، ابو بکر ثانی ہیں۔ امامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت میں ابو بکر صدیق ہیں۔ روزہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں اور ابو بکر ثانی ہیں۔ حشر میں حضور اول ہیں اور ابو بکر ثانی ہیں۔ جنت میں حضور اول ہیں اور ابو بکر ثانی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی شریعت کے سانچے میں اللہ نے ڈلی ہوئی ہے اور ان کی ہر رات عبادت ہے، ہر رات کی طاعت میں گزرتی ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے دریافت فرمایا کہ آج تم نے روزہ کس نے رکھا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے رکھا۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ آج جنازہ کس نے پڑھا؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے۔ پھر حضور نے پوچھا کہ محتاج کو کھانا کس نے کھلایا؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیمار کی عیادت کس نے کی؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے۔ یہ ساری چیزیں پوچھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں یہ سارے اوصاف ہوں، یہ ساری باتیں جمع ہوں، تو فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اتباع سنت کا جذبہ، نبی کی محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی۔ جب آخری وقت آیا تو فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ 3 کپڑوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ 2 چادریں میرے پاس ہیں، ایک چادر نہیں لے لینا، یہ 2 چادریں دھو کے میرے کفن میں شامل کر، کیونکہ میرے نبی کے 3 کپڑے تھے، لہذا میرے بھی 3 کپڑے ہوئے تھے۔ ام المؤمنین کہتی ہیں ابا جی آپ کے لیے نئے کفن کا انتظام ہو جائے گا؟ تو سیدنا صدیق اکبر فرماتی ہیں کہ نئے کپڑے میرے کسی مسلمان بھائی کے کسی غریب کے کام آ جائے۔ یہ اتباع سنت وفات تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال ہے۔ اور پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی؟ تو بتایا کہ پیر کے دن۔ فرمایا کہ مجھے بھی اللہ سے امید ہے کہ میری وفات بھی پیر کے دن ہوئی۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات پیر کے دن ہوئی۔ ان سارے واقعات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ بات سمجھ لینی چاہیے
کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے تھے. لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ اگر کسی باپ کے 5-7 بیٹے ہیں تو 5-7 بیٹوں میں باپ کو کسی کے ساتھ کچھ زیادہ لگاؤ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسروں بیٹے سے محبت نہیں ہوتی، لیکن کچھ کے ساتھ خاص لگاؤ ہوتا ہے. اور کچھ بچوں کو بھی اپنے باپ کے ساتھ، اپنی والدین کے ساتھ خصوصی لگاؤ ہوتا ہے. جس طرح باپ کہیں پہ چلا گیا تو کئی بچے جو ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ باپ 10 دن بعد آئے، 20 دن بعد آئے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کئی بچے ایسے ہوتے ہیں، بچوں میں کوئی بچہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اپنی ماں اپنے باپ کے بغیر ایک گھڑی بھی نہیں رکھ سکتا. کہ والدین جب آنکھوں سے دور ہو جائیں تو ان سے برداشت نہیں ہوتا، وہ یہ چیز برداشت نہیں کرتے. تو اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو یہی محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے 43 سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا. 43 سال. کوئی شخص عرب کے اندر ایسا نہیں کہ جس نے تسلسل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح چہرہ دیکھا. تسلسل کے ساتھ اعلان نبوت کے کچھ عرصہ کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبیوں کو ڈراؤ. یہ آیت نازل جس وقت وحی آئی تو اس وقت تک یہ اعلان نہیں آیا تھا، لوگوں کے پاس یہ پیغام نہیں پہنچایا تھا. 3 سال وحی کا زمانہ رہا. 3 سال کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر اپنے رشتہ داروں کو بلایا. یا ایھا الناس، سارے قریشیوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کہ تم نے مجھے سچا پایا کہ جھوٹا پایا. سب کو بلا کے، حالانکہ آپ ویسے بھی کہہ سکتے تھے کہ میں اللہ کا نبی، مجھے تسلیم کرو، لیکن جو ہے پہلے اقرار کروایا جا رہا ہے. پہلے جو ہے اقرار کروایا جا رہا ہے، ان سے عہد لیا جا رہا ہے کہ ان کی زبان سے یہ بات پوچھی جا رہی ہے کہ میں کیسا ہوں. اب جب آپ نے یہ پوچھا، یہ اس لیے پوچھا کہ یہ لوگ میری بات کو ریجیکٹ نہ کر دیں، تسلیم کریں کہ نہ کریں، لیکن میں اپنا فرض پورا کر لوں، ان سے عہد لے لوں. صادقاً او کاذبا، تم مجھے سچا دیکھتے ہو یا جھوٹا. اب جناب فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے، تم نے مجھے کیسا پایا. جس طرح اللہ نے عالم ارواح میں سب سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں، تو سب نے کہا تھا قالوا بلی شہدنا، کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. اب سب نے اقرار کیا ہوا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے. اب اس عالم ارواح کے اندر جو ہے نا سارے کے سارے موجود تھے، کافر بھی، مسلمان بھی، مجوسی بھی، یہودی بھی، نصرانی بھی، سارے کے سارے موجود تھے. لیکن بعد میں جو ہے فطرتاً جو پیدا ہوتا ہے نا وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد لوگ جو ہیں راہ سے بھٹک جاتے ہیں. اب سب نے کہا ہوا ہے
بعد جناب ہم جب نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اب اسی طرح آپ نے بھی پوچھا تھا، ہاں بھائی تم مجھے کیسا پاتے ہو، میں سچا ہوں کہ جھوٹا ہوں؟ آپ نے بھی سوال کیا۔ اب سب کے سب جو ہے نا، سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں وجدنا کا الا صادقا، کہ اے پیغمبر آپ تو بالکل سچے، آپ سے تو کوئی اختلاف ہی نہیں کر سکتا۔ اور اس پہاڑ کے اوپر جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو بلایا، لیکن سیدنا صدیق اکبر وہاں موجود نہیں تھے۔ ان لوگوں کے اندر سیدنا صدیق اکبر موجود نہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر ویسی اس وقت 6 سال کے قریب تھی، بعض روایتوں میں ہے کہ 9 سال تھی۔ 6 سال کا یا 9 سال کا لڑکا، اس کی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو بڑے آدمی کی بات ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو بلایا تو انہوں نے جب آپ کی بات کا اقرار کر لیا کہ آپ بالکل سچے ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ، پھر سارے تم کلمہ پڑھو، سارے کلمہ پڑھو، تم سارے کامیاب ہو جاؤ گے۔ بات تو یہی تھی نا، مسئلہ تو یہی تھا۔ اب جناب انہوں نے، ان لوگوں نے پتھر اٹھا لیا اور آپ کو اتنا مارا کہ آپ لہولوان ہو گئے۔ نبی کا چہرہ لہولوان ہے، پریشان ہو کے گھر چلے گئے۔ یہ صبح کا وقت، صبح کا وقت، ظہر کی نماز کے بعد خانہ کعبہ میں کچھ لوگ جمع ہے، کپڑے کے تاجر ہیں، ان کے اندر ابو جہل بھی ہے، اور یہ پہاڑ کے اوپر نبی کے ساتھ شریک تھے۔ یہ سارے لوگ خانہ کعبہ کے اندر موجود ہیں، اور اس وقت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق موجود نہیں، اس وقت بھی موجود نہیں۔ بات ہو رہی ہے کہ شام سے تجارت کے قافلے جو ہیں وہ کس طرح گزریں گے اور ان کی حفاظت کا کیا انتظام ہونا چاہیے، اس پر بحث ہو رہی تھی۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ کپڑے کی بات بعد میں کر لیں گے، میں آپ کو نئی بات بتاتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میری پھوپھی کا شوہر جو ہے نا، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بات نہیں کی۔ جو بات انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے سے سنی، یہ سن کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد محفل سے نکلے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پہنچے۔ حضور پیر نکلے، زخمی چہرہ، دیکھیے دین کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹا جاتا ہے، یہ کتنا قیمتی دین۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا ایک قطرہ اللہ کے عرش سے زیادہ قیمتی، اور یہ دین کے لیے جو ہے گر رہا ہے۔ آپ کا چہرہ لہولوان ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سامنے کھڑے ہیں، پوچھا کہ میں نے سنا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یار ہے نا یار، یہ دوستی ہوتی ہے، آج تو یار مار ہے، آج تو صرف کھانے پینے کی یاری ہے، جس کے پاس مال ہے اس کے یار ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے اس ختم بات، کوئی یاری ہوئی نہیں۔ پنجابی جی کہتے چھولا نواٹی ہے۔ اگر دوستی کرنی ہے تو یہاں سے سیکھیے ذرا، اور یہ دوستی کیسی دوستی ہے، یہ نسبت کیسی ہے، یہ دین کی نسبت ہے، کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے نبوت کا
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہاتھ آگے کیجیے. اللہ کے نبی نے ہاتھ کیا, صدیق نے ہاتھ رکھا اور فرمایا کلمہ پڑھائیے, کلمہ پڑھائیے. اس طریقے سے کسی نے عرب کے اندر کلمہ نہیں پڑھا جس طرح صدیق نے پڑھا. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کوئی دلیل نہیں مانتے. یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے پاس فرشتہ کب آیا, قرآن کب آیا, وحی کب آئی, آپ کیسے نبی بن گئے, یہ کیسے کلمہ آپ کے پاس آیا. کوئی دلیل نہیں مانگی, کوئی ثبوت نہیں مانگا. یہ صرف جو ہے میرے نبی کے اوپر یقین اور اعتماد ہے, اور یقین کی بنا پہ صدیق کہتے مجھے کلمہ پڑھا. اور جب یہ بات کہی نا تو میرے نبی نے تبھی لقب دے دیا کہ یہ صدیق ہے, یہ سچا ہے, یہ سچے یار کی نشانی ہے. پنجابی یہ کہتے ہیں کہ یار دی یاری کو بیٹوں دے ایپ نہ دیکھ. جو دوست ہوتے ہیں نا وہ یہ نہیں کہتے یار تجھے گھڑا کٹن رہا ہے, تجھے فلاں کرن رہا ہے, تو دیکھتا فلاں, وہ اس کے خلوص کے دیکھتے ہیں. اس میں اخلاص کیسا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب کلمہ پڑھا تو یہ پہلا انسان ہے جو کافر سے مسلمان ہوا. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کس طرح کلمہ پڑھا. جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اذیتوں کے پہاڑ آپ کے اوپر بھی ٹوٹتے ہیں. اس زمانے میں کلمہ پڑھنا کوئی آسان نہیں تھا. جب سارا زمانہ آپ کا دشمن ہو اور آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو ظاہر بات آپ کی دشمنی دے رہے ہیں. آپ کے اوپر بھی اذیتیں آئی, آپ کے اوپر بھی تکلیفیں آئی. اور یہ محبت, ایسی محبت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیر کے دن جو ہے آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا, اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پیر کے دن دنیا سے پردہ فرمایا. 63 سال عمر میرے نبی نے پائی, 63 سال عمر ابو بکر صدیق نے پائی. اور آپ کو بھی زہر دیا گیا, ابو بکر صدیق کو بھی زہر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہی معاملہ کہ زہر کے ساتھ آپ کو گوشت دیا گیا. سیدنا صدیق اکبر کو بھی گوشت میں زہر ملا کے دیا. اور آپ کی دنیا سے جانے کی ابتدا سر درد اور بخار سے ہوئی. سیدنا صدیق اکبر کی بھی دنیا سے جانے کی ابتدا جو ہے سر درد اور بخار سے. یہ اللہ نے, اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے ہجرت کر کے گئے نا, تو آپ اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے کہ بعض لوگ جو ہے نا آپ کو اللہ کے رسول سمجھنا شروع کر دیتے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر چھاؤں کر دی چادر کے ساتھ, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نیچے بیٹھنے والا آقا ہے اور جس نے سائے کیا ہوا ہے یہ غلام ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی قربانیاں ہیں اسلام کے لیے. یہ دین جو ہے نا یہ ہم تک ایسے نہیں آ گیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیغمبر کے مصلی پہ نمازیں پڑھائی. اور مصلی جو ہے نا کسی کے حوالے ایسے نہیں کیا جاتا. اگر کوئی بندہ کسی کو اپنی مسرت دیتا ہے نا, اگر میں کسی کو منبر پہ بٹھاتا ہوں تو سمجھ لیجئے کہ وہ بندہ اس کے اندر قابلیت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
مسئلے پہ کھڑا کر رہے ہیں، امت کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہارا امام یہ. اور مسلمانوں کا یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا پہلا خلیفہ جو ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ جو نعرہ لگاتے ہیں نا کہ دمادم مسجد اندر علی کا پہلا، یہ جو ہے نا یہ بات ذہن میں رکھی، یہ کفریہ لفظ ہے، اس سے ایمان خارج ہو جاتا ہے. ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے، یہ ہماری اصل میں جہالت ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا سن رہے ہیں، کیا ہم کہہ رہے ہیں، کیا ہمارے دماغوں میں ہے، بس جو سن لیتے ہیں اس پہ یقین کر دیتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، اور سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پہ حضرت علی نے بھی بیعت کی. اور جب کوئی بیعت کر لیتا ہے نا تو سمجھ لیجیے وہ خلیفہ اس کو تسلیم کر لیتا ہے. اس زمانے کے اندر بیعت نہیں ہوتی تھی، یہ ووٹ شوٹ نہیں ہوتے تھے. آج تو جناب یہ ووٹنگ کا سلسلہ ہے نا، جو اونچا سب سے اونچا، آج تو یہ ہے. اس زمانے میں جو ہے نا تقوی کے اوپر جو ہے فیصلے ہوتے ہیں. جب وہاں پہ امیر بنایا جاتا ہے تو اس کو امیر اس وقت بناتے تھے کہ اس کو تقوی کے ساتھ اس کا موازنہ ہوتا ہے، اس بندے میں تقوی کتنا ہے، خدا کا خوف کتنا ہے. اور آج جو ہے نا موازنہ ہوتا ہے کہ جو سب سے اونچا وہ موازنہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر جو ہے الیکشن ہو رہے ہیں، ابھی الیکشن کا زمانہ ہے، کوئی مولوی دیندار بندہ سمجھا، متقی، پرہیزگار، تہجد گزار اگر الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے اس کو کسی نے ووٹ نہیں دینا، اس کو کسی نے ووٹ نہیں دینا. میں سچی بات کہتا ہوں، کسی نے اس کے تقوی کو نہیں دیکھنا، کسی نے اس کی نمازوں کو نہیں دیکھنا، اس کی عبادت کو نہیں دیکھنا، اس کی ریاضت کو نہیں دیکھنا، اس کی تہجد کو نہیں دیکھنا، اس کی عبادت کو نہیں دیکھنا. اس کو یہ نہیں دیکھے گا کتنا تقوی والا، اللہ سے ڈرنے والا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں چلے گا. اور ہم امید کیا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ انصاف کی امید یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اچھا ہوگا. یہ اچھا کہاں ہونا؟ جو بیجو گے وہ کاٹو گے. دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو آپ نے بیجنا ہے وہی کاٹو. تو اس لیے یہ باتیں جو ہے نا یہ سمجھنے کی باتیں. محلے میں چلو یہ تو اوپر کی سطح کی بات ہے، محلے کے اندر کوئی دیندار بندہ کھڑا ہو تو محلے کے لوگ نہیں چلے گے. اور مولویوں کا کی کام سیاست میں، مولویوں کو کیا کام؟ تو یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ بنے تو یہ کیا تھا؟ یہ سیاست نہیں تھی. یہ خلافت جو ملی گئی ہے یہ کیا تھی؟ چاروں خلفائے راشدین جو ہے کیا انہوں نے سیاست نہیں کی؟ یہ مسجد نبوی کے اندر فیصلے ہوتے تھے. مسجد جو ہے صرف نماز کی جگہ نہیں ہے، مسجد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکروں کو روانہ فرمایا کرتے تھے جہاد کے لیے. مسجد میں بیٹھ کے فیصلے فرمایا کرتے. ہم نے بڑی مولویوں سے بھائی بات یہ ہے ہم نے سیاست میں گند مارا ہوا ہے. سیاست بری چیز نہیں ہے، ہم نے سیاست کو برا کیا ہوا ہے. مثال کے طور پہ ایک نیک آدمی ہے، اس کو آپ کامیاب کرواتے ہو، اس کو آپ اپنا بڑا بناتے ہو، تو جب نیک آدمی کو آپ بناؤ گے تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کو اس کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا. اس کے گھر کا چوکیدار جو ہے نا وہ یہ نہیں کہے گا پوچھ کے آتا ہوں، یا آپ اس کا کنڈا کھڑکائیں گے. اس سے ملنے کے لیے آپ مسجد میں آئیں گے تو وہ آپ کو آگے مصلی میں ملے گا. آپ کو زیادہ توجہ نہیں کرنی پڑے گی، آپ کو رشوت نہیں دینی پڑے گی چوکیدار کو چپراسی کو ملنے کے لیے کہ جناب فلاں کو ملنا ہے. آپ کے فیصلے میرٹ کے ہوں گے، آپ کی بات سنی جائے گی اور آپ کی زندگی میں سکون آئے گا. یہ جو بد سکونی ہے نا یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے، ہم نے خود پیدا کی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ پاک اس قوم کی حالت کو بدلتے نہیں ہے جو اپنی حالت خود نہ بدلے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے فیصلے ہیں.